اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ صف جو قرآن مجید کا 61 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صفیں باندھ کر یا پرے جمع کر جنگ کرتے ہیں، جیسے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ رصاص کے مادے سے ہے مرصوص، جس کے معنی ہیں سیسا، کیونکہ عمارتوں کو مضبوط کرنے کے لیے سیسا پگھلا کر عمارت کے مختلف حصوں میں اس طرح ڈالتے تھے کہ وہ حد سے زیادہ مضبوط اور یکجان ہو جائے، اس لیے ہر محکم اور مضبوط عمارت کو مرصوص یعنی سیسا پہ لائی ہوئی کہنے لگے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو ایک دل ایک جان، مضبوط مستحکم، آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ مل کر منظم ہو کر کام کرنا چاہیے، گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں جس میں کوئی شگاف نہیں ہے۔ اسی لیے سچے مجاہدین کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ مجاہدین راہ خدا اس دیوار کی طرح صفیں باندھ کر جہاد کرتے ہیں جو سیسا پلائی ہوئی ہو اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ تفسیر علی بن ابراہیم میں لکھا ہے۔ جناب امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جنگ صفین میں یہ خطبہ فرمایا، خداوند عالم نے تمہیں جہاد جیسے عظیم فریضے کی طرف رہنمائی فرمائی کہ تم اپنی صفوں کو لوہے کی دیوار کی طرح مضبوط کر لو، جو زرہ پوش ہوں وہ آگے آگے رہیں، جن کے پاس زرہ نہیں وہ ان کے پیچھے رہیں، دانتوں کو بھینچ کر رکھو اور نیزوں کو آگے آگے رکھو، دشمن کی طرف تیز نگاہوں سے دیکھو تاکہ تمہارا دل قوی اور روح پرسکون رہے، اور باتیں کم کرو، اپنے جھنڈوں کو خم نہ ہونے دو، اور دلیروں کے علاوہ خود کو کسی کے سپرد نہ کرو۔ یہ خطبہ ہے 124 نہج البلاغہ کا۔ تفسیر ماضی میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ ثبات قدم کی تعریف کی جا رہی ہے، اس طرح کہ صرف یہ باتیں تعریف کے قابل نہیں ہے کہ پر جمع کر لڑا جائے، بلکہ دراصل شجاعت کے ساتھ باطل کا مقابلہ کرنے کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اور تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ اس آیت کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ سارے کے سارے مجاہدین کو متحد رہ کر ایک دل ہو کر خدا کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے۔ اب اس آیت سے کچھ چیزیں معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ خدا کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کے دین کے لیے جان لڑانے اور خطرے مول لینے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ ایسی قوموں کو پسند کرتا ہے جو خوب سوچ سمجھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ تیسری بات یہ کہ خدا بدنظمی اور انتشار کو پسند نہیں فرماتا، بلکہ منظم قوموں کو جو تنظیم کے ساتھ صفیں باندھ کر جہاد کرتی ہیں پسند فرماتا ہے۔ خداوند عالم ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح باطل کے مقابلے پر ڈٹ جاتے ہیں، عقیدے اور مقصد میں کامل اتحاد و اتفاق رکھتے ہیں، اپنے مقصد میں مخلص ہوتے ہیں، ناپاک اغراض سے پاک ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، اپنے مقصد سے سچی محبت اور لگن رکھتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے محکم عزم رکھتے ہیں، خدا پر ناقابل تسخیر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، اس لیے حق کی خاطر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ تفسیر کبیر، تفسیر مجموع البیان اور تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اتحاد پیدا کرنے کے بارے میں یہ بات یاد رہے کہ وحدت اور اتحاد صرف نعرے بازی سے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے وحدت فکر، وحدت ہدف، وحدت عقیدہ، خلوص نیت، سچی معرفت، صحیح اسلام، تعلیم و تربیت، مقصد سے لگن، تہذیب و تمدن کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے متحد نہ ہونے پر فرمایا تھا، اے لوگوں، جن کے بدن تو اکٹھے ہیں مگر افکار و خواہشات پراگندہ ہیں،
تمہاری گرم گرم باتیں تو سخت پتھروں کو بھی توڑ دیتی ہیں، مگر تمہارے کمزور اعمال دشمن کو لالچ دلاتے ہیں۔ محفل میں تو تم جوش و خروش سے اس طرح کہتے ہو، لیکن جنگ کے وقت ہائے وائے مچاتے ہو کہ اے جنگ ہم سے دور ہو جا۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، خطبہ نمبر 29۔ عزیزان محترم، انسان علم حاصل کرتا ہے، بہت سی باتیں سیکھتا ہے، لیکن جلدی بھول جاتا ہے یا مرنے کے بعد اپنے ساتھ قبر میں لے جاتا ہے۔ علم کو محفوظ کرنے اور دوسروں کو اس سے فیضیاب کرنے کے بارے میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، اور اگر تم اس کو حفظ نہیں کر سکتے تو اسے لکھ کر اپنے گھروں میں رکھ لو۔ میں مومنین سے کہتا ہوں کہ کم سے کم قرآن کے سوروں کے نام و نمبر آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی محبت قرآن سے جو بھی ہے یہ اس کا ثبوت ہوگی۔ اپنے پاس لکھ کے رکھیں قرآن کے سوروں کے نام اور ان کے نمبر جیب میں، جب موقع ہو دیکھ لیں، انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ قرآنی سورتوں کے نام سے ابتدا کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ کے اندر محبت ہوگی قرآن سے تو قرآن آپ کو خود کھینچ لے گا، اور جس کے اندر ظرف نہیں ہوتا، قرآن کی باتیں اس کو پسند نہیں ہوتی ہیں اور وہ اس کے لیے وقت نہیں نکالتا ہے۔ امید ہے کہ سامعین محترم قرآن کے لیے روزانہ کچھ وقت نکالیں گے اور قرآن ترجمے کے ساتھ لے کر بیٹھیں گے اور کاغذ قلم لے کے بیٹھیں گے اور کچھ نوٹنگ کریں گے، اور قرآن سے متعلق کچھ چیزیں روزانہ کم سے کم ایک صفحہ کاپی کا یا ڈائری کا ضرور نوٹ کریں۔ خداوند عالم ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔